السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل پیارا اسلام ٹیک میں پھر سے سواگت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے چودھری کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہی اور انہیں بولنا سکھاتی، ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ان کے سر میں تیل لگاتی اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتی۔ ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، جہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی وہیں بکریاں جا کر وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ محلے والوں کے چرواہے وہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں پیٹ بھر لیتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی۔ ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو اتنی جلدی واپس کروں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، وعدہ کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمینہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے پیارے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔
ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ ان دنوں میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہاں، ہمیشہ سے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن رہی تھی اور بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تو کہتی کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن اسی واقعے کے کچھ دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے، اے بی بی، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اے بی بی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئی۔ یہ میلہ عکاظ نامی ایک بستی میں لگا رہتا تھا۔ اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور پورا مہینہ ہر طرف چہل پہل رہتی تھی۔ حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اسی میلے میں پہنچی کہ تبھی ایک جادوگر عورت کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے چیختے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ آنے والے زمانے میں تمہارے بتوں کو گرا دے گا اور تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ اور اچھی ویڈیو سننے کے لیے، صحیح واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔